پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ہونے والے میوچول ڈیفنس ایگریمنٹ کے بعد بھارت اور اسرائیل یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی ہیں کہ بھائی ایک شیر ہے تو دوسرا سوا شیر ہے، ایک سے ٹکرائے تو دوسرے نے تو گلے پڑنا ہی پڑنا ہے کہ میوچول ڈیفنس ایگریمنٹ کیا ہے، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ اس ساری ویڈیو میں میں آپ کے سامنے یہ ساری کہانی وہ بیان کروں گا۔ لیکن سب سے پہلے میں ایک چیز جو بڑی ضروری سمجھتا ہوں آپ تک پہنچانا، کہ آپ تھوڑا سا سوچیں کہ اتنا عرصہ پہلے، اتنے سال پہلے سعودی عرب کو یہ خیال کیوں نہیں آیا کہ پاکستان کے ساتھ کوئی مشترکہ ڈیفنس شیئرنگ کے حوالے سے، پاور شیئرنگ کے حوالے سے وہ بات کی جائے۔ دیکھیں جس طرح اسرائیل نے کیونکہ اس کی جو سب سے ایک بڑی وجہ ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل ہے، کیونکہ جس طرح اسرائیل نے قطر پر حملہ کیا، جس طرح اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا، جس طرح اسرائیل نے فلسطین پر حملہ کیا، جس طرح اسرائیل نے یمن پر حملہ کیا، تو سعودی عرب کو بھی کہیں نہ کہیں یہ لگنے لگ گیا تھا کہ بھائی اب اگلی باری وہ ہماری ہو سکتی ہے۔ اور سعودی عرب، چلیں یہ دیر آیا درست آیا، لیکن سعودی عرب اس بات کو سمجھ گیا کہ یہ اسرائیلی ہیں، یہ صہیونی ہیں، یہ کسی کے دوست نہیں ہو سکتے۔ اسی حوالے سے وہ پھر سعودی عرب کو بھی یہ خیال آیا کہ اب ہمارا بھی دفاع کسی ایسے ہاتھوں میں ہونا چاہیے جو ناقابل تسخیر ہو، جس کو ہرانا وہ ناممکن ہو۔ تو ان کے ذہن میں وہ اس خطے میں صرف پاکستان کا ہی نام آیا، کیونکہ جس کا دفاع بھی مضبوط ہے، جو ایٹمی طاقت بھی ہے، جس کی فوج بھی تگڑی ہے، جس کے پاس جدید ٹیکنالوجی بھی ہے۔ تو جس کے بعد سعودی عرب نے خود ہی اس خواہش کا اظہار کیا کہ ہمیں وہ مل کر ایک ڈیفنس ایگریمنٹ وہ کرنا چاہیے۔ یہ ڈیفنس ایگریمنٹ کیا ہے، اس کی حقائق بھی، اس کی تفصیلات بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن سب سے پہلے میں تھوڑا سا سینیریو آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سعودی عرب کی حدود میں، ان کی ٹیریٹری میں داخل ہوئے، تو جو مناظر ہم نے ویڈیوز میں دیکھے، میں خود اس چیز پر حیران ہو گیا، اور مجھے تبھی لگنے لگ گیا تھا کہ کچھ بڑا وہ ہونے جا رہا ہے، کیونکہ ایسا پروٹوکول آج تک سعودی عرب نے وہ پاکستان کو نہیں دیا، آج تک کسی وہ پرشین گولف کنٹریز کو نہیں دیا گیا۔ یہ پروٹوکول وہ ایک ٹرمپ کو دیا گیا تھا، اور ٹرمپ کے بعد آج وہ وزیر اعظم شہباز شریف کو دیا گیا ہے۔ اور یہاں پر بھی میں ایک بات آپ کے سامنے کلیئر کر دوں کہ آپ کو شہباز شریف صاحب سے اختلاف ہو سکتا ہے، ہمیں بھی لاکھوں اختلاف ہیں، لیکن یہ جو پروٹوکول ہے یہ شہباز شریف صاحب کو نہیں دیا گیا، بلکہ پاکستان کے وزیر اعظم کے عہدے کو وہ دیا گیا ہے۔ بہرحال جب وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب پہنچے سعودی عرب، تو وہاں پر گورنر ریاض تھے وہ خود ان کو ایئرپورٹ پر لینے آئے، 21 توپوں کی سلامی دی گئی، اور فورسز کا جو ایک سول ایوارڈ ہوتا ہے وہ بھی شہباز شریف صاحب کو وہ دیا گیا۔ فلی پروٹوکول میں وہ ان کو سعودی ولی عہد کے پاس وہ لے کر جایا گیا۔ وہاں پر اب جب یہ پہنچے، چونکہ آرمی چیف صاحب بھی ساتھ موجود تھے، تو وہاں پر اب وہ میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ کا یہ جو معاہدہ ہے یہ طے پا رہا ہے۔ اس میں ہوگا کیا، وہ چیزیں میں آپ کے سامنے تھوڑی سی بیان کرتا ہوں۔ اس میں سب سے پہلے یہ ہوگا کہ ڈیفنس پاور شیئرنگ ہوگی۔ ڈیفنس پاور شیئرنگ اس صورت میں ہوگی کہ اگر کوئی بھی، فار ایگزامپل کہ کل کو اگر پاکستان پر بھارت حملہ کرتا ہے، تو سعودی عرب نہ صرف اس وقت فائنینشلی طور پر ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا، بلکہ پاور شیئرنگ بھی کرے گا۔ جو اس کے پاس جدید اسلحہ ہے، جو اس کے پاس جدید میزائل ہیں، جو جدید ٹیکنالوجی ہے، وہ پاکستان کو اس جنگ میں وہ فراہم کرے گا۔ اور سیم ایز اٹ از ایسا ہی ہے کہ اگر کل کو وہ اسرائیل سعودی عرب پر حملہ کرتا ہے، تو پاکستان اس کا دفاع ناقابل تسخیر بنائے گا، اور وہ نہ صرف اپنی فوج اس کے لیے دے گا، بلکہ اپنا ڈیفنس سسٹم بھی دے گا، یعنی مکمل طور پر وہ اسے پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرے گا۔ یعنی اس میں آپ سمجھے کہ یہ جو معاہدہ طے پایا ہے، اس میں دونوں ممالک دو جسم ایک جان بن گئے ہیں۔ اور سعودی عرب کو بھی اس بات کی ضرورت وہ محسوس ہوئی ہے، کیونکہ حالیہ جب اسرائیل نے قطر پر حملہ کیا، تو اسی ٹائم میں وہ ایک بڑا میزائل وہ مدینہ منورہ سے گزرتا ہوا وہ دیکھا گیا، لوگوں نے دیکھا، اس کو کیپچرڈ کیا۔ تو سعودی عرب کو اس حوالے سے کنسرن ہوئے کہ کہیں نہ کہیں یہ صہیونی باز آنے والے نہیں ہیں، اور ہم پر ہی وہ حملہ نہ کر دیں۔ بہرحال اسی صورتحال کو روکنے کے لیے اسی صورتحال پر قابو پانے کے لیے یہ میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ وہ کیا گیا ہے، جس کا مقصد یہ ہوگا کہ دونوں ممالک مل کر وہ ایک دوسرے کے دفاع کو مضبوط بنائیں گے۔ اور آن اے سیریس نوٹ کہ یہ چیز واقعی بڑی مفید ثابت ہوگی آنے والے حالات میں، چونکہ اسرائیل کسی صورت نہیں ٹلنے والا، بھارت کسی صورت وہ نہیں ٹلنے والا، اور دونوں صورتوں میں، دونوں صورتحال میں وہ یہ چیز بڑی فائدہ مند ثابت ہوگی دونوں ممالک کے لیے۔ بہرحال یہ جو ایگریمنٹ ہوا ہے، اس حوالے سے آپ نے اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں ضرور دینی ہے۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے، تاکہ باقی ڈیولپمنٹ سب سے پہلے آپ کو ملے۔